السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 22، آیت نمبر 94، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ادغام کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ادغام کیسے کیا جاتا ہے اور ادغام ہے کیا چیز۔ تو چلیں پہلے ہم ادغام کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ ادغام جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کے میننگ کیا ہے، ادغام کے معنی کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ مل جانا۔ اب میں اس کا قاعدہ بتا دیتی ہوں آپ کو۔ قاعدہ بتانے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں، جس کے اوپر یہ والی علامت آ جاتی ہے نا، نون ساکن، اس کو یہ علامت جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے، یعنی کہ جزم، نون کے اوپر جزم آ گئی تو یہ نون ساکن بن گیا۔ اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ اتنا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم اس کے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر نون یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور اگلے حرف پہ دیا جائے گا۔ اس کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار ہے 2 سے 3 سیکنڈز کی۔ اب میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن میں نے بتا دیا، تنوین آپ لوگوں نے ذہن میں رکھا، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب حروف ادغام کتنے ہیں؟ 5، جن کو آپ یرملون بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ حروف ادغام جن کو آپ یرملون بھی کہتے ہیں، یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 5 حروف جن کو حروف یرملون کہا جاتا ہے، یہ حروف ادغام ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے نا، ان حروف کے اوپر تشدید بھی لازمی ہوگی، تبھی تو ہم ادغام کریں گے، مطلب پھر تبھی تو ہم ملائیں گے نا اس کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس تشدید پہ جو آپ نے غنہ کرنا ہے نا، وہ 2 سے 3 سیکنڈ کا ہوگا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے 4 حروف ایسے ہیں جو غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، اور جو 2 حروف ہیں وہ غنہ کے بغیر ادا ہوتے ہیں۔ غنہ والے حروف کون سے ہیں؟ یا، نون، میم، واو۔ اور غنہ کے بغیر والے حروف کون سے ہیں؟ را اور لام۔ ان پہ جو ہے غنہ نہیں کیا جائے گا۔ امید کرتی اتنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وہاں پہ جب ہم سبق پڑھیں گے نا تو آپ کو ادغام کرنے کا میں طریقہ کار، اس میں مثال بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو چلیے ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، ہماری مثال ادغام کی آ گئی ہے۔ پیچھے میں نے اخفا کے بارے میں اور وہ باقی چیزیں آپ اس طرح سے ڈسکس نہیں کی ہیں، کیونکہ ہم پریویس سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ جو نئے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے سبق ضرور سنیں اخفا والے، تاکہ ان کو سمجھ اچھے سے آ جائے۔ اب یہاں دیکھیے جو ہمارے پاس یہ مثال آ گئی ہے ادغام کی۔ ادغام کے قاعدے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی آ جائے۔ اب حروف ادغام یا، را، میم، لام، واو، نون، 5 حروف آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، لکھ لیجئے نوٹ بک پہ۔ اب یہاں دیکھیے نون ساکن آ گیا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ یا۔ تو یہ حروف ادغام میں سے ہے یا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید بھی ہے، تو اس پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ یہ جو نون ہے نا، اس کو لام اور یا کے بیچ میں اس کو چھپا دیا، ہم نے مرج کر دیا، آپس میں ملا دیا۔ اس پہ ہم نے اس کو مدغم کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے نون ساکن کو مدغم کر دیا، ملا دیا اس میں۔ اب ہم لام اور یا کو ملائیں گے، نون کو ہم مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، لیں لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم اس پر غنہ کریں گے، کیونکہ تشدید ہے نا، تو تشدید کی وجہ سے آپ نے اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کا یہاں پہ وقفہ دینا ہے،
لن یتمنوہ، لن، ناک میں آواز کو آپ لے جائیں گے تو یہاں پر ہمارا کیا ہو گیا؟ ادغام ہو گیا. لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. یہ ہماری ہوگی پہلی مثال. اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری مثال کی طرف. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. یہاں پر ہماری دوسری مثال آ گئی ادغام کی. میں یہاں پر ایک چیز ڈیٹیل اس لیے نہیں آپ کو بتا رہی، باقی کی آیات کو میں ایسا تلاوت پڑھ رہی ہوں کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں. اس میں نئی چیز کوئی بھی نہیں ہے. قلقلہ، حروف مدہ اور اخفا یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم نے جسٹ جو ہے صرف اور صرف ادغام کو پڑھنا ہے بس، اور اسی کی مثالوں کو میں نے آج یہاں پر ڈسکس کرنا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس مثال آ گئی ادغام کی. پھر سے قاعدہ یاد کر لیجئے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو ادغام کریں گے، نون کو مدغم کر دیں گے، نون کو اس میں ملا دیں گے. اب یہ دیکھیے یہاں پر آیا نون ساکن، نون ساکن کے بعد یرملون کا حرف آ گیا یا. اب ہم کیا کریں گے؟ اوپر تشدید بھی آ گئی. اب یہاں پر ہمارا ادغام ہو رہا ہے. الف کو ہم نے یا کے ساتھ ملا دیا اور یہ جو نون ہے یہ مدغم ہو گیا. تو یہاں پر ہم جو اخفا کریں گے، غنہ کریں گے تو وہ 2 سے 3 سیکنڈ کا ہوگا. یعمر، ٹھیک ہے. غنہ ناک پہ آواز کو لے کے جانے کو کہتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ غنہ کو بھی پڑھیں گے. ادغام کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے، آسان سا ٹاپک ہے، اس کو سر پہ نہیں سوار کرنا کہ بہت مشکل ہے، یہ ہمیں یاد نہیں ہوگا. اس کا کوئی بھی اتنا کوئی میتھڈ نہیں ہے. ادغام کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ 2 حروف کو آپس میں ملانا. تو آپ یہاں پہ ملا ہی رہے ہیں نا، الف کو یہاں سے ملا رہے ہیں، نون کو آپ بیچ میں ملا دیں، اس کو مدغم کر رہے ہیں نون کو، ٹھیک ہے. تو ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے کیونکہ اس میں ہماری ادغام کی صرف 2 مثالیں آئی ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھ سے پوچھا کریں. اب میں آج آپ لوگوں سے کوشچن کروں گی جس کا جواب آپ سب نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. اب آپ مجھے آج یہ بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں، اس کوشچن کا آنسر دیں گے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور ان کا سبب کیا ہے، حروف قلقلہ کب ان پہ قلقلہ کیا جاتا ہے. آپ آج کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گے حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کس مقام پر ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. تو سب اس کوشچن کا آنسر لازمی دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنا یاد ہو گیا. اگلی ویڈیو کے لیے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.